السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم تاریخ مضمون کا سبق نمبر 14 ریاست مہاراشٹر کا قیام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس آزادی کے ملنے کے بعد ہی لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جانے لگا۔ عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ ریاستوں کو زبان کی بنیاد پر الگ کیا جائے۔ لسانی بنیاد مطلب یہاں پر زبان کی بنیاد پر۔ مہاراشٹر میں مراٹھی لسانی ریاست کا مطالبہ کرنے والی متحدہ مہاراشٹر تحریک سن 1946 سے ہی جاری تھی۔ مختلف تغیرات کے ذریعے اس تحریک کی پیش رفت کے نتیجے میں یکم مئی 1960 کو ریاست مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ تو مہاراشٹر ریاست کا قیام یکم مئی 1960 کو پیش آیا۔ ہم ہر سال مناتے ہیں 1 مئی کو مہاراشٹر ڈے، تو یہ وہی تاریخ ہے جب ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست قائم ہوئی۔ آئیے ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز ہی سے مراٹھی بولنے والوں کو متحد کرنے کا خیال بہت سے واقف کاروں نے برسر عام ظاہر کرنا شروع کیا۔ سن 1911 میں انگریزوں کو تقسیم بنگال منسوخ کرنا پڑا۔ اسی پس منظر میں NH کیلکر نے لکھا، مراٹھی بولنے والی تمام آبادی ایک ہی حکومت کے تحت ہونا چاہیے۔ لوکمانیہ تلک نے 1915 میں لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس زمانے میں بھارت کی آزادی کا مسئلہ زیادہ اہم تھا، اس لیے یہ سوال پس پردہ چلا گیا۔ یعنی لوکمانیہ تلک نے جو 1915 میں زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا، اسے پس پردہ رکھنا پڑا، کیونکہ اس وقت بھارت کو آزادی دلانا سب سے اہم مقصد تھا۔ اس وجہ سے یہ تحریک اس وقت ماند پڑ گئی۔ بعد میں 12 مئی 1946 کو بیلگام میں منعقدہ ساہتیہ سمیلن میں متحدہ مہاراشٹر سے متعلق اہم تجویز منظور کی گئی۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے متحدہ مہاراشٹر پریشد یا متحدہ مہاراشٹر کمیٹی کا قیام۔ 28 جولائی کو ممبئی میں شنکر رادیو کی صدارت میں مہاراشٹر ایکیکرن پریشد کا انعقاد ہوا۔ اس پریشد میں تجویز منظور کی گئی کہ مراٹھی بولنے والے علاقوں کی ایک ریاست بنائی جائے، جس میں ممبئی، صوبہ متوسط کے مراٹھی بولنے والے علاقے، مراٹھواڑہ اور گومنتک جیسے مراٹھی بولنے والے علاقے شامل ہوں۔ نیکسٹ ہے ہمارا دار کمیشن۔ اس میں دستور ساز مجلس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے 17 جون 1947 کو جسٹس ایس کے دار کی صدارت میں لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل کے لیے دار کمیشن قائم کیا۔ 10 دسمبر 1948 کو دار کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی، اس کے باوجود اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ یعنی 17 جون 1947 کو جسٹس ایس کے دار کی صدارت میں لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کے لیے دار کمیشن قائم بھی کر لیا گیا، اور جب اسے 10 دسمبر 1948 کو اس کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی، رپورٹ پیش کرنے کے بعد بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا JVP سمیتی اور سہ رکنی کمیٹی۔ سہ رکنی نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کمیٹی کو 3 اراکین نے مل کر بنایا ہے۔ لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے کانگریس نے 29 دسمبر سن 1948 کو ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی میں پنڈت جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل اور پٹابھی سیتارمیا شامل تھے۔ ان 3 ارکان کے ناموں کے پہلے حرف کے پیش نظریہ کمیٹی JVP کمیٹی کہلاتی ہے۔ یہاں جواہر لال نہرو کا J ہے، ولبھ بھائی پٹیل کا V ہے
اور پٹا بھی ستار میاں کا پی ہے، اس لیے اس کا نام JVP کمیٹی رکھا گیا۔ اب یہاں پر اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں سفارش کی کہ کانگریس کو اصولی طور پر لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل منظور ہے، لیکن اس کام کے لیے یہ وقت مناسب نہیں۔ پورے مہاراشٹر میں اس رپورٹ کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ اسی دوران عوامی بیداری کے لیے سیناپتی باپٹ نے پربھات پھیریاں شروع کیں۔ آچاریہ اترے نے ممبئی کارپوریشن میں بشمول ممبئی متحدہ مہاراشٹر کی تجویز پیش کی، جو 35 کے مقابلے 50 ووٹوں سے منظور کر لی گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عوام کی خواہش ہے کہ ممبئی مہاراشٹر میں رہے۔ اب ہم آتے ہیں ریاستوں کی تشکیل نو کے لیے کمیشن۔ پورے ملک بھر میں جو ریاستوں کو زبان کی بنیاد پر الگ الگ شکل دینے کا کام چل رہا تھا، اس کے لیے کمیشن قائم کیا گیا۔ تو اس میں ہے بھارت حکومت نے جسٹس ایس فضل علی کی صدارت میں 29 دسمبر سن 1953 کو کمیشن برائے ریاستوں کی تشکیل نو قائم کیا۔ اس کمیشن نے 10 اکتوبر 1955 کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس احوال میں سفارش کی کہ ممبئی کو ذو لسانی ریاست بنایا جائے۔ مہاراشٹر کو لسانی طور پر الگ ریاست بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں جاری تھیں، جن میں ناگپور معاہدہ اہمیت کا حامل ہے، جو مراٹھی بولنے والے تمام عوام پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کے لیے سن 1953 میں ناگپور معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت مغربی مہاراشٹر، ودربھ اور مراٹھواڑہ کے ساتھ متحدہ مہاراشٹر کی تشکیل انجام پائی۔ آئین کی سن 1953 کی ترمیم کے مطابق دفعہ 371(2) کو شامل کیا گیا۔ اس کی روح سے ترقیاتی کاموں کے لیے مناسب فنڈ، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے خاطر خواہ رقم، متعلقہ حصوں میں آبادی کے تناسب میں ریاستی حکومت میں ملازمتوں کے مواقع اور مہاراشٹر اسمبلی کے سالانہ ایک سیشن ناگپور میں ہونے وغیرہ امور کی ضمانت دی گئی۔ ممبئی بشمول مہاراشٹر کی تشکیل کے لیے مراٹھی بولنے والوں کی جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا۔ ممبئی میں کامگار میدان پر بہت بڑا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شنکر راؤ دیو نے کہا، ممبئی کے بغیر مہاراشٹر کی تشکیل کی مخالفت کے لیے ہم جان لڑا دیں گے۔ مطلب یہ ممبئی کو مہاراشٹر میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا، ان لوگوں کی مانگ یہ تھی کہ ممبئی سٹی جو ہے مہاراشٹر میں ہی رہے۔ عوام کے جذبات اور مطالبات نے عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ خواتین بھی اس میں شامل ہونے لگیں۔ اس تحریک میں سمتی بائی گورے، عصمت چغتائی، درگا بھاگوت، تارا ریڈی، چارو شیلا گپتے، کملا تائی مورے، سلطانہ جوہری جیسی کئی خواتین نے بھی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب اس کے بعد 7 نومبر 1955 کو مزدوروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مزدور تنظیمیں کمیونسٹ، پرجا سماجوادی، شیتکری کامگار پارٹی، جن سنگھ وغیرہ سیاسی پارٹیاں شامل ہوئیں۔ کامریڈ شری پد امرت ڈانگے اس کے صدر تھے۔ اس سیشن میں ایس ایم جوشی نے ممبئی اور ودربھ کے بشمول مہاراشٹر کی تجویز پیش کی۔ براہ راست ٹکراؤ کا آغاز۔ مہاراشٹر کو لسانی بنیاد پر الگ کرنے میں شدت اور بھی بڑھ گئی تھی، اور مراٹھی بولنے والے جو عوام میں بے چینی جو بڑھتی جا رہی تھی، اس میں سیناپتی باپٹ کی قیادت میں ودھان سبھا پر بڑا مورچہ لے جایا گیا۔ اس وقت مرارجی دیسائی وزیر اعلیٰ تھے۔ حکومت نے پابندی کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے مورچے پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اسی دن شام کو کامگار میدان پر 50,000 لوگوں پر مشتمل جلسہ عام منعقد کیا گیا۔ کامریڈ ڈانگے نے اس کی قیادت کی۔ متحدہ مہاراشٹر کے مطالبے میں شدت لانے کے لیے 21 نومبر 1955 کو ایک دن کی علامتی ہڑتال کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں متحدہ مہاراشٹر کمیٹی کا قیام کس طرح وجود میں آیا۔ تو اس میں مراٹھی بولنے والے عوام کا متحدہ مہاراشٹر کا مطالبہ پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ریاست بھر میں بے اطمینانی کی لہر دوڑ رہی تھی، افراتفری کا ماحول تھا۔ فروری سن 1956 کو کیشو راؤ جیتھے کی صدارت میں پونا کے تلک اسمارک مندر میں ایک جلسہ ہوا، جس میں کمیٹی نے اپنی مجلس عاملہ کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے مطابق کامریڈ شری پد امرت ڈانگے کمیٹی کے صدر ڈاکٹر ٹی آر نرونے نائب صدر اور ایس ایم جوشی سیکریٹری منتخب ہوئے۔ کمیٹی کے قیام میں جی ٹی ماڈکھولکر، آچاریہ بی کے اترے، مدھو ونڈوتے، پربودھن کارکیشور ٹھاکرے، وائی کے سونی وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیناپتی باپٹ، کرانتی سنگھ نانا پاٹل، لال جی پینڈسے اور اہلیہ بائی رانگنیکر نے متحدہ مہاراشٹر تحریک میں سرگرم کردار ادا کیا۔ یہ تحریک مہاراشٹر کے گاؤں گاؤں تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ ظاہر ہو گیا کہ ممبئی مہاراشٹر کے حصے میں نہیں آئے گا، اس وقت بہت بڑی عوامی تحریک شروع ہو گئی۔ اس دوران ریاستی حکومت کی گولہ باری میں 106 لوگ شہید ہو گئے۔ متحدہ مہاراشٹر کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ان 106 شہیدوں کی یاد میں ممبئی کے فلورا فاؤنٹین کے پاس یادگار شہیداں قائم کی گئیں۔ 1 نومبر 1956 کو ذو لسانی ممبئی ریاست وجود میں آئی۔ بعد سن 1957 میں لوک سبھا، ودھان سبھا اور ممبئی کارپوریشن کے انتخابات ہوئے، جن میں متحدہ مہاراشٹر کمیٹی کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی۔ یہ نتائج بتا رہے تھے کہ رائے دہندگان ذو لسانی ریاست کے خلاف ہیں اور متحدہ مہاراشٹر کی حمایت میں ہیں۔ پھر 30 نومبر سن 1957 کو پنڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھوں پرتاپ گڑھ میں شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی ہوئی۔ اس وقت متحدہ مہاراشٹر کمیٹی کے بھائی مادھو راؤ باگل کی قیادت میں ایک بہت بڑا مورچہ نکالا گیا۔ ایس ایم جوشی، این جی گورے، جینت راؤ تلک، پروفیسر کے اترے، ادھر راؤ پاٹل وغیرہ رہنما موجود تھے۔ کمیٹی نے پسرنی گھاٹ اور پولاد پور کے پاس شدید مظاہرے کیے۔ کمیٹی مراٹھی عوام کے جذبات اور مجموعی حالات کو پنڈت نہرو کے علم میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ متحدہ مہاراشٹر کمیٹی کی قیادت میں چلنے والی تحریک کی وجہ سے مرکزی حکومت مہاراشٹر کے قیام کے لیے راضی ہو گئی۔ اس موقع پر کانگریس کے صدر اندرا گاندھی نے سمیتی کی حمایت کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت نے مہاراشٹر اور گجرات ان 2 لسانی ریاستوں کے قیام کو منظوری دے دی اور اپریل 1960 میں پارلیمنٹ نے ممبئی تشکیل نو قانون منظور کیا۔ اس قانون کے مطابق 1 مئی 1960 کو ریاست مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح سے مہاراشٹر ریاست کا قیام 1 مئی 1960 کو وجود میں آیا۔ 1 مئی 1960 کو مزدور دن کے موقع پر پنڈت جواہر لال نہرو نے صبح سویرے راج بھون میں منعقدہ خصوصی تقریب میں ریاست مہاراشٹر کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ مہاراشٹر کے اولین وزیر اعلیٰ کے طور پر یشونت راؤ چوہان نے ذمہ داری سنبھالی۔ تو اس طرح مہاراشٹر ریاست کا قیام عمل میں آیا اور اس کے پس منظر میں بہت سارے مراٹھی اخبار اور شعراء کے کارنامے بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے عوام بیدار ہو گئی اور اپنا حق مانگنے کے لیے انہوں نے تحریک چلائی۔ تو اس تحریک میں اخبارات کا کردار بہت ہی اہم تھا۔ اخبارات میں پربودھن، کیسری، سکال، نوکال، نویگ، پربھات جیسے متعدد اخبارات نے عوامی بیداری کا کام کیا۔
متحدہ مہاراشٹر تحریک میں آچاریہ اترے کے اخبار مراٹھا نے خصوصی کارکردگی انجام دی۔ بالا صاحب ٹھاکرے نے ماولا کے کلمی نام سے کارٹون بنا کر عوامی تحریک کو وسیع کر دیا۔ عوامی شعراء انا بھاؤ ساٹھے، امر شیخ اور وی این گوانکر نے اپنے کلام کے ذریعے بڑے پیمانے پر عوامی بیداری پیدا کی۔ ہمارا سبق یہاں ختم ہوتا ہے اور آپ کو جو PDF دی جا رہی ہے اسے اپنی تاریخ کے سوال جواب کی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ شکریہ۔